ہم عزیز حامد مدنی صاحب کو پڑھ رہے ہیں اور ان کی غزلوں پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو امید ہے کہ آج ان کی غزلوں کا حصہ یعنی کہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی نشست ان کی نظموں پہ ہوگی۔ وہ نظم گوئی میں بھی نہایت منفرد اور جدید نظم گوئی کی روایت کے بڑے آدمی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی یہ غزل یا منتخب اشعار ابھی پڑھنا شروع کریں، ایک چیز کی طرف میں اپنی اور آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جمالیاتی شعور، جمالیاتی طرز احساس یا ذوق، یہ انسان کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے بغیر آدمی کے شعور میں اور اس کے قلبی اور طبعی اسٹرکچرز میں کمال کی صفت نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو جمالیاتی شعور اور ذوق بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ انسان اپنی پرسیپشن میں، وہ پرسیپشن چاہے قلبی ہو چاہے ذہنی، تو دونوں میں درجہ کمال کو پہنچا دینے والا سفر جاری رکھے۔ تو جس طرح انسانوں میں پائی جانے والی ہر استعداد، ہر صلاحیت کا ایک لازمی مقصد اور مصرف ہوتا ہے، اسی طرح جمالیاتی استعداد کا بھی ایک لازمی اور فطری مصرف ہے۔ وہ میں نہیں کہہ رہا کہ قانونی مصرف ہے، وہ لازمی اور فطری مصرف ہے۔ اس لازمی مقصود کے بارے میں اصطلاحات نظریات کی تبدیلی سے چاہے بدلتی رہیں، لیکن اس جمالیاتی شعور کے اس مقصود یا جواز پر سب علوم اور انسان کے بارے میں کلام کرنے والے تمام علوم متفق ہیں۔ تو اور جس طرح انسان کی ہر صلاحیت اس کے اختیار کے پرسپیکٹو سے ہے، یعنی انسانوں کو صلاحیت دی گئی ہے اختیار کے ساتھ انہیں استعمال کرنے کے لیے، تو تمام صلاحیتوں کی طرح انسان کو اپنی جمالیاتی صلاحیت اور استعداد پر بھی تصرف اور قدرت دی گئی ہے کہ وہ اسے صحیح مصرف میں صرف کرے یا غلط رخ پر اسے کھپا دے۔ یہ حتیٰ کہ اخلاقی شعور کے آگے بھی دو منزلیں ہیں، اور ان دو منزلوں کی طرف چلنے کی پوری آزادی ہے، وہ خیر و شر ہے۔ اسی طرح ایمانی شعور کے سامنے بھی دو منزلیں ہیں، اور ان کے لیے راستہ چننے کا پورا اختیار دیا گیا ہے، وہ حق و باطل ہیں۔ تو اسی طرح عقلی شعور کے سامنے بھی دو ڈیسٹینیشنز ہیں، اور دونوں کی طرف حرکت کرنے کی عقل کو پوری قوت دی گئی ہے، وہ صحیح اور غلط ہیں۔ تو یوں ہی جمالیاتی شعور کو بھی پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ یا تو حسن کی، جمال کی منزل تک پہنچنے کے لیے حرکت کرے، یا بدصورتی کی طرف گامزن ہو جائے۔ تو جمالیاتی صلاحیت کا غلط استعمال بدصورتی تک پہنچاتا ہے،
اور صحیح استعمال حسن تک رسائی دیتا ہے۔ اب حسن کا مطلب ہے کہ جس سے انسانی شعور کی تمام استعدادیں، تمام صلاحیتیں مثبت رخ پر تسکین پائیں۔ حسن کی تعریف یہ ہے کہ انسانی شعور کے تمام درجات حسن کے زیر اثر فلفل ہونے کا تجربہ حاصل کر لیں، تسکین پانے کا حال حاصل کر لیں، جو وہ اپنے اپنے طور پر نہیں کرتے۔ تو جمالیاتی شعور کا سب سے مثبت مقصد یہ ہے کہ وہ ایمان میں، نظریات میں، اعمال میں، تصورات میں، سب میں ایک ایسی فلفلمنٹ اور طمانینت پیدا کر دے جو مثال کے طور پہ عقل خود سے نہیں حاصل کر سکتی، اخلاقی شعور خود سے نہیں باہم پہنچا سکتا اپنے آپ کو۔ تو جمالیاتی شعور کی دیگر قسموں کی طرح انسان کے کل شعور کی تعمیر کے عمل میں ایک فعال کارکن کی طرح شریک رہتا ہے اگر مثبت رخ پر ہے، اور اگر منفی رخ پر ہے تو یہ کل شعور کو غارت کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جمالیاتی کجی میں مبتلا ہو کر اخلاقی کمال حاصل کر لے، ایمانی رسوخ حاصل کر لے۔ عین اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ کوئی شخص اخلاقی پستی میں رہ کر جمالیاتی بلندی تک پہنچ جائے۔ تو یہ سب چیزیں آپس میں انٹریکٹیو ہیں، اور جمالیات کا فوری جواز یہ ہے تمام جمالیاتی سرگرمیوں کے مثبت رخ پر ہونے کا پہلا نفسیاتی ثبوت یہ ہے کہ وہ اخلاقی وجود اور اخلاقی حس کی تعمیر میں کام آئیں۔ تو جو تصور جمال، جو ذوق جمال اخلاق کے مسلمات سے متصادم ہوگا، وہ جمال سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ بدصورتی سے متعلق ہے۔ تو وہ بدصورتی خطرناک نہیں ہوتی جو گھناؤنی نظر آئے، کیونکہ بدصورتی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بالکل واضح طور پہ بدصورت ہے، یعنی اس سے گھن آتی ہے، اس سے طبیعت ابا کرتی ہے ہر کافر و مومن، ہر نیکوکار اور غلط کار کی۔ ٹھیک ہے، کیچڑ میں پاؤں رکھتے ہوئے کافر بھی ڈرے گا، مومن بھی گھبرائے گا، نیک آدمی بھی بچے گا، برا آدمی بھی اس سے بھاگے گا۔ تو یہ وہ بدصورتی ہے جس کا ظاہر و باطن ایک ہے، اس سے بچنا آسان ہے۔ لیکن جس طرح جمالیات حسن کو صورت تک محدود نہیں رکھتی بلکہ صورت کو اس کی حقیقت تک پہنچا کر اس میں حسن کی دریافت کرتی ہے، اسی طرح جمالیاتی شعور بدصورتی کو بھی فارم تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس فارم کے پیچھے جو معاملات چل رہے ہیں ان پر نظر کر کے اس کے بدصورت ہونے کا فیصلہ دیتا ہے۔ بدصورتی کی خطرناک قسم یہ ہے کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آئے، تو وہ چیز سب سے خطرناک ہے۔ تو ایسی چیزیں جو جبلت کی سطح پر ذوق کی پستی کی وجہ سے خوبصورت محسوس ہوتی ہیں، وہ دراصل خوبصورت نہیں ہوتی بلکہ ان کے پیچھے بدصورتی گھات لگا کر
آدمی کے جمالیاتی اور اخلاقی، خاص طور پر ان دو اہداف پر حملہ کرتی ہے۔ بدصورتی قبول کر لینے کے نتیجے میں صرف جمالیاتی شعور کو گزند نہیں پہنچتی بلکہ اخلاقی شعور بھی مجروح ہوتا ہے۔ یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، اخلاق اور ذوق جمال۔ یہ ان میں ایک پر جو اثر ہوگا وہ دوسرے پہ ضرور ہوگا، ایک کی جو حالت ہوگی وہ دوسرے کی بھی ضرور ہوگی، بس اس فرق کے ساتھ کہ اخلاق کیونکہ انسانی آئیڈیل سے اور انسان کے بڑے نظریات سے متعلق ہے، اور اخلاق اجتماعی نتائج پیدا کرتا ہے، اس میں اجتماعیت ایک شرط کے طور پر موجود ہے۔ اس وجہ سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب اخلاق جمالیاتی معیار پہ صاحب ذوق نہ ہو، لیکن یہ کبھی، اور جمالیات اس کے برعکس انفرادیت کے مادے سے بنتی ہیں، لیکن جمالیاتی مسلمات جنرل ہوتے ہیں، یونیورسل ہوتے ہیں، لیکن جمالیاتی احوال انفرادی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جمالیاتی نتائج بھی انفرادی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی ڈیپینڈنس اخلاق پر زیادہ ہے، کیونکہ یہ اخلاقی وجود کا طفیلی ہے، یعنی اخلاقی وجود کا سب سے کارآمد کارکن جمالیاتی شعور ہے۔ تو ایک صاحب اخلاق جو جمالیاتی باریکیوں کو محسوس نہیں کر پاتا، تو اس کے اخلاقی وجود میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کمال کے احوال نہ پیدا ہوں، لیکن پھر بھی اس کا اخلاقی وجود کو کوالیفائی کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ میں جمالیات میں تو خوب ترقی کرتا رہوں اور اخلاقی وجود میرا پسماندگی کی حالت میں پڑا ہوا ہو، یہ ناممکن ہے، اور یہ میری ساری جمالیاتی سرگرمیوں کو بدصورتی کا تعاقب بنا دے گی۔ تو شاعری وغیرہ پڑھتے وقت یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ شاعری میں دونوں طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک خوبصورت نظر آنے والی بدصورتی، اور ایک حسن اپنے معنی کے اعتبار سے۔ تو اس میں جو حسن اپنی معنویت کے ساتھ میرے ذوق جمال کی تسکین کرتا ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اسی میں وہ خوبصورتیاں اور رنگینیاں بھی پائی جاتی ہیں جو در حقیقت بدصورت ہیں اور باعتبار صورت خوبصورتی کا دھوکہ دیتی ہیں۔ یعنی پیاسے آدمی کو سراب کا نظارہ بہت خوبصورت اور پرکشش لگتا ہے، لیکن سراب کی کشش اس کی حقیقت کو بدل تو نہیں دیتی نا۔ سراب کی کشش کا جس نے تعاقب شروع کیا وہ پیاسا مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جس نے جمالیاتی دھوکوں کی طرف دوڑنا شروع کیا وہ حسن سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور حسن سے تعلق پیدا کر کے نتائج نکالنے والی طاقت یعنی اخلاق سے بھی خالی ہو جاتا ہے۔ ہمارا اصل مقصد، یا کہہ لیں کہ کیونکہ یہاں وہ تانگا تو مجھے چلانا پڑ رہا ہے نا، تو کوچوان کی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اصل رخ اس تانگے کا اصلی رخ اس طرف ہے کہ ہم اپنی ایسی ضروری جمالیاتی تربیت کر لیں جو ہمارے اخلاقی اور ایمانی اور عقلی وجود میں ایک اسٹیٹ آف فلفلمنٹ پیدا کر دے، ایک حال طمانیت پیدا کر دے، جیسے نفس مطمئنہ کا حصول اس جسم کی زندگی میں محال ہے، لیکن نفس مطمئنہ کی کشش کو محسوس نہ کرنا
اور نفس مطمئنہ میں پائے جانے والے احوال کی جھلکیاں اس زندگی میں اپنے اندر تجربہ نہ کرنا، یہ بڑی بدقسمتی، ناقدری اور محرومی کی بات ہے۔ تو نفس مطمئنہ کے جزوی احوال، تمہیدی احوال پیدا ہو نہیں سکتے، یا یوں کہہ لیں کہ پیدا ہونا بہت مشکل ہیں اپنی جمالیاتی تربیت کے بغیر۔ تو فلفلمنٹ میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ نفس مطمئنہ کے احوال کا ایک حصی خاکہ ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فلفلمنٹ ہے۔ واضح ہے نا؟ تو نفس مطمئنہ کے احوال کو اپنے اندر جزوی طور پر جنریٹ کرنے کا سامان کرنا، تاکہ نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدوں میں کشش پیدا ہو جائے، تو یہ ایک بڑا کام ہے۔ اور یہ کام مطلب روایت یہ ہے کہ جمالیاتی ذوق کے حالت کمال میں آ جانے تک مشکل ہے کہ میسر آئے۔ تو مطلب یہ کہ جمالیاتی ذوق ہماری صلاحیت حال کو کی تربیت کر دیتا ہے، بشرطے کہ ہم اسے اس مقصد کے تابع رکھیں جو جمالیاتی ذوق نے خود سے نہیں پیدا کیا بلکہ اس پر نافذ ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ مدنی صاحب پر پہلے میں یہ غزل کے جو شعر دیکھنا چاہتا ہوں وہ روانی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا اس سے لطف اندوزی ہو، پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں۔ ہوا آشفتہ تر رکھتی ہے ہم آشفتہ حالوں کو، ہوا آشفتہ تر رکھتی ہے ہم آشفتہ حالوں کو، برتنا چاہتی ہے دشت مجنوں کے حوالوں کو، برتنا چاہتی ہے دشت مجنوں کے حوالوں کو، نہ آیا کچھ مگر ہم کشتگان شوق کو آیا، نہ آیا کچھ مگر ہم کشتگان شوق کو آیا، ہوا کی زد میں آخر بے سپر رکھنا خیالوں کو، نہ آیا کچھ مگر ہم کشتگان شوق کو آیا، ہوا کی زد میں آخر بے سپر رکھنا خیالوں کو، اور اندھیری رات میں ایک دشت وحشت زندگی نکلی، اندھیری رات میں ایک دشت وحشت زندگی نکلی، چلا جاتا ہوں دامان نظر دیتا اجالوں کو، چلا جاتا ہوں دامان نظر دیتا اجالوں کو، اور شعر سنیے کہ بجھا جاتا ہے دل سا ایک لالے شب چراغ آخر، بجھا جاتا ہے دل سا ایک لالے شب چراغ آخر، کہاں لے جاؤں اس کے ساتھ کے صاحب جمالوں کو، کہاں لے جاؤں اس کے ساتھ کے صاحب جمالوں کو، اور کھڑی ہے تاج پہنے شہر میں خار مغیلاں کا، کھڑی ہے تاج پہنے شہر میں خار مغیلاں کا، جواب تازہ دینے زندگی کہنا سوالوں کو، جواب تازہ دینے زندگی کہنا سوالوں کو، صبح میں موج زن آب ضمیر میں گساراں ہے، صبح میں
موج زن آب ضمیر میں گساراں ہے، طلوع صبح تک روشن رکھیں گے ان پہ ہم پیالوں کو، طلوع صبح تک روشن رکھیں گے ہم پیالوں کو۔ کبود و سرخ میں تھی نیک و بد میں داغ و درما میں، کبود و سرخ میں تھی نیک و بد میں داغ و درما میں، ہوا سیاح تھی دیکھ آئی سب غم کے شوالوں کو، ہوا سیاح تھی دیکھ آئی سب غم کے شوالوں کو، اور تغیر کی زمیں پر آدمی کا تیز رو پرتو، تغیر کی زمیں پر آدمی کا تیز رو پرتو، گیا ہے صورت مشعل لیے آئندہ سالوں کو۔ اب مثال طور پہ اس غزل کے جو اکثر شعر منتخب کر کے پڑھے ہیں، تو اس سے ایک اندازہ ہو گیا ہوگا جو مدنی صاحب کی تمام شاعری کا ایک مستقل مزاج ہے۔ ایک چیز جو یعنی خاص طور پر ایک چیز وہ یہ کہ مدنی صاحب احساس اور خیال کو جوڑ کر اظہار دیتے ہیں۔ یعنی مدنی صاحب کے یہاں صرف احساس نہیں ہے یا صرف تخیل نہیں ہے، کیونکہ صرف تخیل فکر سے قریب ہو جاتا ہے، احساس سے دور ہو جاتا ہے، اور صرف احساس جو ہے وہ مطلب وہ فکر سے اور معنی سے فاصلہ پیدا کر لیتا ہے۔ تو مدنی صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے احساس اور خیال کے ایک بلینڈ بنا رکھا ہے، ان کو آپس میں جوڑ رکھا ہے، اور ان کے درمیان ایک آرگینک ربط پیدا کر دیا ہے، ایک ایسا ربط جو مصنوعی نہیں ہے، قدرتی معلوم ہوتا ہے۔ تو اور وہ بلینڈ جو احساس اور خیال کا ان کی شاعری میں عام ہے، اس بلینڈ میں خیال غالب ہے احساس پر۔ بس یہ مدنی صاحب کا مزاج شعر ہے کہ انہوں نے ایک بڑی کامیابی یہ حاصل کی کہ احساس اور خیال میں پائی جانے والی جبری دوری اور مغایرت کو دور کر دیا، اور ان کے درمیان ایک آرگینک اور انٹریکٹیو ربط پیدا کر دیا، اور ان کو یکجانی کی سطح تک اس انداز سے پہنچایا کہ ان کے یکجان کل میں خیال کا حصہ غالب ہے احساس پر، زیادہ ہے احساس سے۔ تو اس وجہ سے ان کے شعروں میں محسوس ہونے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ تصویر دکھانے کا ہنر بھی نظر آتا ہے۔ یعنی یہ جس چیز کو محسوس کرواتے ہیں اس کا احساس اپنے قاری میں منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس احساس میں معنویت پیدا کرنے کا عمل تصویر دکھا کر کرتے ہیں۔ تو تخیل کہتے ہی ہیں معنی کو مصور کرنا، معنی کو مفہوم نہ بنانا، معنی کو مصور کر دینا، معنی کی تصویر بنانا، بس یہ تخیل کا کل کام ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کام بہت یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے ان کی ساری شاعری کا خمیر ہے یہ۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ احساس اور خیال کو بہت فعال حالت میں خیال کے غلبے کے ساتھ مربوط کر کے ان کو دو فائدے ہوئے ہیں۔
اور ایک فائدہ ہے کہ ان کے احساسات عام احساسات کی طرح محسوس نہیں ہوتے، مطلب یہ ہمیں گویا نئے محسوسات فراہم کرتے ہیں، وہ ابھی اس میں ہر شعر میں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ خیال کی کمک سے ہے، کیونکہ خیال کا کام ہے چیزوں میں ندرت پیدا کرنا، تو کیونکہ خیال احساس میں جذب ہو کر احساس کی قوت محرکہ بن گیا ہے، تو اس وجہ سے ان کے احساسات میں تخیل کا یہ وصف پیدا ہو گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کی تصویریں بھی بہت اوریجنیلٹی رکھتی ہیں، یعنی ان کی شاعری سے ہمارے اندر منتقل ہونے والے احساسات بھی نیا پن رکھتے ہیں، اس شعر سے بننے والی تصویر بھی بہت اوریجنل سی لگتی ہے، کہ جیسے اندیکھی سی تصویر انہوں نے ہمیں دکھا دی۔ تو اور دوسرے یہ کہ یہ اندیکھی سی تصویر اور یہ پہلے محسوس نہ کیا ہوا احساس جن لفظوں میں بیان ہوتا ہے، ان لفظوں میں اور ان لفظوں کی باہمی تراکیب اور نسبتوں میں بھی نیا ہوتا ہے۔ تو یہ مدنی صاحب کا کمال ہے جو ان کے پوری شاعری میں جاری و ساری نظر آتا ہے۔ تو وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کے نمونے، اب مطلب یہ تین اوصاف ان کی شاعری کے پیش نظر رکھے جائیں تو ان شعروں سے ذہنی اور کیفیاتی تعلق پیدا ہو جانا آسان ہو جاتا ہے کہ ہوا آشفتہ تر رکھتی ہے ہم آشفتہ حالوں کو۔ مدنی صاحب کی شعری اصطلاحات میں ہوا جو ہے وہ بہت بنیادی اصطلاح ہے۔ ہوا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا قانون حرکت وجود جو انسان کے ظاہر و باطن اور کائنات کے ظاہر و باطن کی بنیاد ہے، اور لیکن وہ ہے متحرک۔ یہ نظام حرکت وجود ہے جو ایک ہی نتائج انسان اور کائنات میں پیدا کرتا ہے، اور ایک ہی مزاج ہستی کے ساتھ انسان اور کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو ہوا جیسے کچھ مٹاتی ہے، کچھ بناتی ہے، تو یہ سب کام ہے ہوا سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا جو انفس و آفاق میں زندگی اور تبدیلی کی حرکت اور رو کی طرح چل رہی ہے، یہ ہوا آشفتہ حالوں کو اور آشفتہ کر دیتی ہے۔ ہم آشفتہ حالوں کا کیا مطلب ہے؟ آشفتہ حال کسے کہتے ہیں؟ غلطی کر کے صحیح چیز یاد رہتی ہے، لیکن اگر آدمی غلطی کرنے سے ڈرے گا تو وہ صحیح چیز کو سن بھی لے گا تو یاد نہیں رکھ پائے گا۔ تو غلطی کرنے سے نہ ڈریں، غلط جواب دے دیں تو غلط جواب کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو وہ اصلاح حافظے میں محفوظ رہتی ہے۔ تو آشفتہ حال کہتے ہیں بکھرے ہوئے، آشفتگی کہتے ہیں بکھراؤ کو جو مربوط نہ ہو، منتشر ہو۔ آشفتگی انتشار، بکھراؤ۔ آشفتہ حال انتشار کی حالت رکھنے والا، اور انتشار کی حالت کے دو معنی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ دیکھنے ہی میں بالکل بکھری ہوئی شخصیت ہے، تو جیسے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، یہ سب، تو یہ بھی آشفتہ حال ہے کہ اس کی حالت بکھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور ایک آشفتہ حالی جو شاعری میں اصل مطلب ہے آشفتہ حالی کا، وہ یہ ہے کہ دل کہیں ٹک نہ رہا ہو، قلب کے، نفس کے، ذہن کے احوال وہ بکھراؤ کی حالت میں ہوں، آپس میں مربوط نہ ہوں۔
تو جس کا دل پریشان باطن منتشر وہ آشفتہ حال ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کا ظاہر بکھراؤ میں باطن انتشار کی زد میں ہے وہ پورا آشفتہ حال ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا تغیر کی، ہستی کی، حرکت کی، انفس و آفاق کو بنانے بگاڑنے کی قوت کے مظہر کی حیثیت سے چل رہی ہے، یا یہ قانون تاریخ جو اپنی حرکت کر رہا ہے، یہ ہم لوگوں کو مزید آشفتہ کر رہا ہے جو اس کے چلنے سے پہلے کے آشفتہ حال ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہماری آشفتگی حال اس ہوا کے چلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ اس سے آپ کو آشفتہ حالی کا کوئی شایان شان مطلب اخذ کرنا ضروری ہوگا۔ مطلب یہ اس اتنی ہی سی لائن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آشفتہ حالی دیوانوں کی اور ظاہری آشفتہ حالی نہیں ہے، یا یہ کہ یہ آشفتہ حالی معمولی آشفتہ حالی نہیں ہے۔ یہ آشفتہ حالی گویا انسان کی حقیقت میں جاری ایک امر ہے، واضح ہے نا؟ تو اب اس سطح پر آشفتہ حال کے معنی ہیں عاشق، ایسا عاشق جس کا محبوب اس سے غائب بھی نہ ہو اور حاضر بھی نہ ہو، جس کا محبوب اس کی دسترس میں بھی نہ ہو اور اس سے دور بھی نہ ہو۔ تو اس شان کے محبوب پر خود کو یکسو کر لینے والا شخص عاشق ہوتا ہے۔ تو آشفتہ حال یہ کہ میرے اندر احوال محبت بھرے ہوئے ہیں، لیکن محبوب کا حضور میسر نہ ہونے کی وجہ سے، محبوب کے برائے حصول ہو جانے کی وجہ سے ان احوال محبت میں کوئی پروڈکٹیو اور نتیجہ خیز ربط نہیں ہے۔ یعنی میرا دل ایک ہی لمحے میں حیران بھی ہے اور صاحب معارف بھی ہے، میرا قلب ایک ہی آن میں مضطرب بھی ہے اور پرسکون بھی ہے۔ تو اب جس کا دل ایک ہی آن میں اضطراب اور اطمینان دونوں تجربوں سے گزر رہا ہے، اس دل کو قلب عاشق کہیں گے۔ ایسے محبوب کا عاشق جو غائب ہے ہوتے ہوئے حاضر ہے اور حاضر رہتے ہوئے غائب ہے۔ اب یہ میں بہت اس میں نہیں جا رہا عرفانی مباحث میں، یہ اس کو ایسے ہی رکھیں جیسے انسانوں میں عاشق اور محبوب ہوتے ہیں۔ تو ہوا جو ہے وہ ہم عاشقوں کے احوال میں ربط پیدا کرنے کی بجائے ہم عاشقوں کے احوال کو سنوارنے کی بجائے ان میں اور انتشار پیدا کر دیتی ہے۔ ہوا، اب یہاں ہوا کا ایک مطلب وہ ابھی بتاؤں گا۔ جیسے ایک شعر ہے عاصی غازی پوری صاحب کا۔ عاصی غازی پوری ایک اچھے شاعر تھے، ایک صوفی شاعر تھے، کہ ذرا ہوا کے تو رخ آ کے بیٹھ جا او قیس، ذرا ہوا کے تو رخ آ کے بیٹھ جا او قیس، نسیم صبح نے چھیڑا ہے زلف لیلا کو۔ اب اس پس منظر میں یہاں اس ہوا کو دیکھیے کہ یہ ہوا حریم محبوب سے چل رہی ہے۔ شاعری میں ہوا، نسیم، صبا کا استعارہ اس لیے اکثر استعمال ہوتا ہے کہ صبا یا ہوا گویا محبوب کی قاصد ہے، یہ دیار محبوب سے چل کے عاشق تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس روایتی معنی میں یہاں اگر ہوا کو لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیار محبوب سے چلنے والی ہوا
ہمارے احوال میں تسکین اور اطمینان پیدا کرنے کے بجائے ہمارے اضطراب کو اور بڑھا دیتی ہے۔ تو برتنا چاہتی ہے دشت مجنوں کے حوالوں کو۔ اب یہ بالکل ایک نیا ٹرن لے لیا کہ یہ ہم شکایت نہیں کر رہے ہوا کی، بلکہ یہ کہ دیار محبوب سے آنے والی یہ ہوا گویا اس کی طرف سے بھیجا ہوا ایک ممتحن ہے جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ آداب عشق کے ساتھ وفادار ہیں یا نہیں ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے انتشار احوال میں صادق ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہماری دوری میں کسی طرح کی حالت وصل تو نہیں رکھتے، یہ ہمارے غیاب میں ہمارا حضور تراش کر اپنے دل کو اضطراب ہجر سے بچانے میں تو کوشاں نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہوا اس لیے چلی ہے اور اس لیے ہمارے احوال فراق اور احوال حیرانی وغیرہ کو بڑھاوا دیتی ہے تاکہ یہ جانچ لے اور وہاں جا کر یہ اطلاع دے کہ یہ لوگ سچے عاشق ہیں، کیونکہ تیرے فراق کے نتیجے میں وارد ہونے والے احوال کا کوئی جھوٹا اور مصنوعی علاج نہیں کر رہے، اس سے گھبرا نہیں رہے، اس سے بھاگ نہیں رہے، اس سے منحرف نہیں ہو رہے، یعنی تیری وجہ سے پہنچنے والی صعوبتوں کو بھی ہنسی خوشی گوارا کر رہے ہیں۔ اب وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ کوئی نہ کوئی لفظ کی کوئی ترکیب، کوئی فریز عجیب سا لکھ دیتے ہیں جو بعض مرتبہ زبان کے مجموعی مزاج میں اجنبی ہوتا ہے۔ تو یہاں اس شعر میں وہ فریز کون سا ہے جو اردو زبان کے مزاج میں جیسے کھپا ہوا نہیں دکھائی دیتا؟ دشت مجنوں کے حوالوں کو۔ اب یہ بالکل عجیب سا ہے، مطلب اس میں سوچنا پڑتا ہے کہ دشت مجنوں کے حوالوں کا کیا مطلب؟ دشت مجنوں بھی معروف ہے، ہم اس سے مانوس ہیں، لیکن دشت مجنوں کے حوالوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذرا سوچئے، مطلب یہ سوچئے کہہ کے میں بھی وقت لے رہا ہوں، میں بھی سوچوں، ٹھیک ہے، آپ بھی سوچئے دشت مجنوں کے حوالوں کا کیا مطلب؟ ہر عاشق کتاب ہوتی ہے اور اس کا حوالہ اور اقتباس ہوتا ہے، تو ہر عاشق مجنوں کے وطن دشت کا شہری ہے، چاہے مجنوں کے دشت میں رہتا نہ ہو، چاہے غریب الوطن ہو۔ تو وطن عشق دشت مجنوں ہے، عاشقوں کا وطن اصلی دشت مجنوں ہے، چاہے رہتے وہ لاہور میں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو دشت مجنوں کی شہریت رکھنے والا لاہوری وہ دشت مجنوں کا حوالہ ہے۔ عشق کے حقیقی وطن سے نسبت رکھنے والا عاشق وہ اس وطن کے جغرافیے کا حوالہ ہے۔ واضح ہے نا؟ یعنی ہر عاشق اپنی اصل کے تنوعات کا ایک ایکٹیو مظہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عشق ہے، اس کے متنوع احوال ہیں جو مجنوں کے بعد کسی میں یکجا نہیں ہوئے۔ تو مجنوں کے بعد آنے والے عاشقوں کو عشق کل احوال سے نہیں بلکہ چند احوال سے نوازتا ہے۔ تو ان معنوں میں بھی آپ دیکھیں کہ عاشق کیونکہ عشق کے کچھ احوال کے مظہر ہوتے ہیں،
تو وہ گویا عشق کی حقیقت کے نمائندے اور حوالے ہوتے ہیں۔ تو ان معنوں میں حوالے اور اقتباس، یعنی دشت مجنوں کتاب ہے اور مجلۂ لاہور میں اس کا ایک اقتباس چھپا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ دشت مجنوں کتاب ہے اور لاہور اور بغداد میں رہنے والا عاشق اس کتاب کا ایک اقتباس ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے وطن کا شہری ہونا اسی صداقت اور اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ کوالیفائی کر رہے ہیں یا نہیں، جس وطن کا، جس ملک کا آئین مجنوں بنا کر گیا تھا۔ یہ لوگ مجنوں کے وطن سے دور ہو کر، مجنوں کے زمانے سے دور ہو کر بھی مجنوں کی روایت پر چل رہے ہیں یا نہیں، تو اس لیے یہ ہوا آئی ہے۔ تو آپ کو مجنوں کی تلمیح معلوم ہے نا کہ وہ لیلا کے ناقے کے پیچھے دوڑتا رہتا تھا لیکن ناقے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ لوگ بھی مجنوں کی طرح ناقے محبوب کے تعاقب میں رہتے ہیں اس کا محمل کھولے بغیر یا نہیں، یہ چیک کرنے آئی ہے یہ ہوا دیار محبوب کی طرف سے۔ لیکن چونکہ مجھے مدنی صاحب سے ذاتی تھوڑی سی واقفیت ہے تو ان کے ذوق پر اس کی 2-3 فقروں میں اس شعر کی تشریح کرتا ہوں جو میرے خیال میں فی بطن وہ جو ان کا منشا ہو سکتا ہے۔ تاریخ سے لڑتے رہنا انسان کی تقدیر ہے۔ تاریخ انسان میں وجودی انتشار پیدا کرتی ہے اور وہ انتشار کو انسان کی فنا کا سبب بناتی ہے۔ تو تاریخ سے لڑنے والا آدمی تاریخ سے اتنا متاثر تو ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہستی کا انتشار اور بکھراؤ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تاریخ میں جو بقا کی کسوٹی نصب ہے، اس کی حرکت فنا کی ہے اور اس کی کسوٹی بقا کی ہے، اس بقا کی کسوٹی پر پورے اترنے والے کچھ انقلابی سرپھرے عاشق ہوتے ہیں۔ وہ تاریخ کے ہر معیار بقا کو کوالیفائی کرتے ہیں اس کے اثرات فنا کو جھیلتے ہوئے۔ اب یہ بات میں مدنی صاحب سے کہتا تو وہ کہتے کہ ہاں میں نے یہی کہا ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات کہتے، اختلاف نہ کرتے۔ مدنی صاحب بارے میں ایک بات میں نے نہیں کہی کہ مدنی صاحب نیو مارکسسٹ بھی تھے۔ نہ آیا کچھ، اب یار بڑی تفصیل ہو جاتی ہے، جلدی سے پڑھ لے۔ نہ آیا کچھ مگر ہم کشتگانے شوق کو آیا، ہوا کی زد پہ آخر بے سپر رکھنا خیالوں کو۔ یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، بہت خوبصورت تصویر ہے۔ اس کو تصویر بننا اس کا آسان ہے نا ذہن میں۔ ہوا کی زد پہ بے سپر خیال، کمال۔ خیال کہتے ہیں واقعی دنیا کے متوازی اعتباری دنیا بنانا، واقعی دنیا کے متوازی ذہنی دنیا یہ خیال بناتا ہے۔ تو انسانی شعور میں یہ متوازیت فطری ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شے اور ذہن میں ایک متوازیت ہوتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو شے یہ ہے اور ذہن میں ہے، یہ ایک متوازی نظام ہے۔
تو اس کو خیال کہتے ہیں۔ خیال کی روایتی تعریف معلوم ہے؟ خیال کی روایتی تعریف کیا ہے؟ ذہن کا صورت پر تصرف کر کے نئی صورت ایجاد کرنا، ٹھیک ہے؟ خارج میں پائی جانے والی صورتوں یا حافظے میں محفوظ صورتوں پر ذہن تصرف کرتا ہے، ورک کرتا ہے، اور پھر اس ورکنگ کے نتیجے میں صورتوں کی تالیفی شکلیں، سنتھسائزڈ فارمز پیدا ہوتی ہیں۔ ان فارمز کو خیالات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تخیل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہ آیا کچھ مگر ہم کشتگان شوق کو آیا، کہ عاشقوں کسی کو بھی ہوا کی زد میں خیالوں کو بے سپر رکھنا نہیں آیا۔ اگر کچھ آیا بھی تو ان لوگوں، ہم ایسے لوگوں کو آیا جنہوں نے خود کو عشق پر نثار کر دیا ہے۔ کشتگان شوق کا مطلب ہے جو محبوب کی تمنا میں فنا ہو گئے ہیں، محبوب کے حضور میں نہیں، محبوب کو پانے کی لگن میں فنا اور نثار ہو گئے ہیں۔ یعنی عاشق کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کو پانے کی لگن میں نثار ہونے والا۔ تو کشتگان شوق کا سادہ ترجمہ ہے عاشق۔ تو عاشقوں کے سوا تاریخ کے آگے ثابت قدم رہنا کسی کو نہیں آیا۔ تاریخ نظریات کو کھا جاتی ہے، کمٹمنٹ سے ڈر جاتی ہے۔ تو سب سے ہائیسٹ اسٹیٹ آف کمٹمنٹ کو عشق کہتے ہیں۔ کمٹمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ منزل سے وفادار رہنا منزل کو پائے بغیر۔ تو ہوا کے، بس اس کی تصویر محسوس کیجئے، ہوا کی زد پہ میں آخر بے سپر رکھنا خیالوں کو، کہ یہ دنیا میں صورتوں کا طوفان چل رہا ہے، لیکن میرے ذہن نے، میرے قلب نے جو ایک عالم صورت بنا رکھا ہے، ایک عالم مثال بنا رکھا ہے، میں اپنے عالم مثال کو بے سپر حالت میں صورتوں کی اس آندھی کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں ماورائے صورت کا عاشق ہوں۔ یہ شعر سنیے، یہ بہت ہی مطلب اگر کہا جائے کہ پچھلی صدی میں کہے جانے والے بڑے اشعار کی ایک فہرست بناؤ تو وہ فہرست نامکمل رہے گی اس شعر کو شامل کیے بغیر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بجھا جاتا ہے دل سا ایک لالے شب چراغ آخر، بجھا جاتا ہے دل سا ایک لالے شب چراغ آخر، کہاں لے جاؤں اس کے ساتھ کے صاحب جمالوں کو۔ مطلب یہ شعر غالب بھی کہتا تو فخر محسوس کرتا، مطلب یہ اردو کے بڑے شعروں کی فہرست میں آ سکتا ہے۔ تو اس میں پہلے لالے شب چراغ کا مطلب جان لیں۔ لالے شب چراغ وہ سرخ یاقوت جس کی روشنی اندھیرے کو منور کر دیتی ہے، جو رات میں جلنے والے چراغ کی طرح لگتا ہے۔ لالے شب چراغ یہ عام ترکیب ہے ہماری پرانی شاعری کی، کہ سرخ چمکتا ہوا سرخ یاقوت۔ تو کہنے دل لالے شب چراغ ہے، دل کے باہر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دل کی حیثیت ہستی کے چھائے ہوئے اندھیرے میں چمکتے ہوئے سرخ یاقوت کی طرح ہے۔
تو یہ ظلمت ہستی میں روشن یہ چراغ کسی وجہ سے بجھنے پر آمادہ ہے، بجھا جا رہا ہے، تو کہاں لے جاؤں اس کے ساتھ کے صاحب جمالوں کو؟ اللہ اکبر۔ چراغ کے لیے ضروری ہے کہ اسے دیکھنے والا بھی کوئی ہو، چراغ کے لیے ضروری ہے کہ اندھیرے میں بھی کوئی خزانہ ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دل اس لیے بجھا جا رہا ہے کہ اب دور جدید میں اس کے گرد چھایا ہوا اندھیرا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی معنویت نہیں رکھتا، کوئی خزینہ نہیں رکھتا۔ تو یہ گوہر جو ہے اس لیے اس کی چمک ماند پڑتی جا رہی ہے کہ اس کے اندر وہ امید ختم ہوتی جا رہی ہے کہ مجھ سے تعلق رکھنے والا خزینہ اس اندھیرے میں کہیں موجود ہوگا۔ آپ سمجھ گئے نا کہ یاقوت کو یہ اعتبار اب نہیں رہا کہ جس اندھیرے میں اس نے ایک بڑی لمبی زندگی گزاری ہے، اس اعتبار کے ساتھ کہ میں جس خزینے سے تعلق رکھتا ہوں وہ میرے ارد گرد ہی اس اندھیرے میں موجود ہے، میری پرورش کے لیے، میری حفاظت کے لیے، میری یکسوئی کے لیے۔ تو اب دل کو یہ اعتبار ختم ہو گیا ہے کہ یہ جو محبوب کے غیاب سے پیدا ہونے والا اندھیرا ہے، اس میں میرا محبوب نہیں پایا جاتا، یہ بدصورتی کا اندھیرا بن چکا ہے جس میں خوبصورتی مخفی نہیں ہے۔ تو اب اس اندھیرے میں روشن رہنے سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ آپ سمجھ گئے نا، جیسے ہی مجھے یہ معلوم ہو کہ میں چراغ ہوں اور میرے چراغ کے شعلے کو روشن رکھنے والی ایک آگ اس اندھیرے میں کہیں موجود ہے، تو میرے شعلے میں بلندی پیدا ہونے اور استقامت پیدا ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مجھے یہ پتہ چلے کہ وہ آگ جو مجھے شعلوں کی کمک جاری رکھے گی، جو مجھے روشن ہونے کے لیے درکار ساز و سامان اس اندھیرے میں بھی فراہم کرتی رہے گی، وہ آگ ہی غائب ہو چکی ہے، بجھ چکی ہے، تو اس چراغ کو اپنا شعلہ روشن رکھنے میں دلچسپی باقی نہیں رہے گی۔ اب آپ سمجھیں نا، یہ وہ پورا دور جدید، اور اس میں ایک جو سب سے بڑی حالت زوال کو مدنی صاحب نے اس انتہائی خوبصورت شعر میں، کہ اب یہ دنیا دل کی دنیا نہیں رہی، یہ اندھیرا بے معنی اندھیرا ہے، یہ اندھیرا ہستی کو ڈھانپنے والا غلاف نہیں رہا، یہ اندھیرا اب معدومیت کا چہرہ بن کے رہ گیا ہے، یہ اندھیرا چشمہ آب حیات کو چھپانے والا اندھیرا نہیں رہا، بلکہ اس اندھیرے کا ایک ایک جز جو ہے وہ زہریلا بن گیا ہے۔ تو اس اندھیرے میں کوئی کشش نہیں رہی کہ میں اسے روشن کر دوں۔ تو اور کیا مصرع ہے، کہاں لے جاؤں اس کے ساتھ کے صاحب جمالوں کو؟ جن صاحب جمالوں، جن حسینوں سے اس یاقوت نے چمکنا اور اس چراغ نے روشن ہونا سیکھا تھا، وہ تو کب کے غائب ہو گئے۔ تو جو اس کے ساتھ کے محبوب اور حسین تھے، اب ان کا کوئی سراغ ہی نہیں ملتا، تو اس کو اپنا جلنا محمل لگنے لگا ہے، اس کو اپنا ہونا بے معنی اور بے مصرف اور بے نتیجہ لگنے لگا ہے۔ یعنی دل کی پرورش کے لیے، دل کی نمو کے لیے درکار ماحول ختم ہو گیا ہے۔ اب دل کو ایسے تضادات کا سامنا ہے
جن تضادات کے سامنے کے نتیجے میں اس کے اندر تکمیل کا پروسیس چلتا رہتا تھا، اب وہ تضادات بھی اس طرح کے نہیں رہے۔ واضح ہے نا؟ ہاں چراغ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، یا تو یہ کہ صاحب جمال وہ ہیں جو چراغ کے اسپیکٹیٹر ہیں، یا صاحب جمال وہ ہیں جن کے ذریعے چراغ کے ذریعے جن کو دیکھا جاتا ہے۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ صاحب جمال تو موجود ہیں، چراغ غائب ہو گیا ہے۔ مطلب میں ان لوگوں کا کیا کروں، کہاں لے جاؤں ان کے ساتھ کے صاحب جمالوں کو؟ صاحب جمال تو موجود ہے لیکن چراغ نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کے صاحب جمال جہاں موجود تھے وہ جگہ اب نہیں رہی ہے، تو جو صاحب جمال اس کے ساتھ کسی بھی حیثیت سے، اس کے ذریعے سے دکھائی دینے کی جہت سے یا اس کے سرپرست کی حیثیت سے وہ پائے جاتے تھے، یہ اندھیرا ان کا لوکیل نہیں ہے، لوکیل بدل گیا ہے۔ تو یہ ان صاحب جمالوں کو جو اب تک اپنے اندر رکھے ہوئے ہے، یہ اچھا نکتہ ہے کہ جن صاحب جمالوں کو یہ خود دیکھ رہا ہے، اب انہیں دکھانے کا ماحول نہیں رہا، انہیں کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو کہاں لے جاؤں اس کے ساتھ کے صاحب جمالوں کو؟ یہ اچھا نکتہ ہے، یہ دیکھیں کیا خوبصورت ہے۔ صبح میں موج زن آب ضمیر میں گساراں ہے۔ شاعر کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے بڑے نئے معنی دینا، بہت بڑی کامرانی ہوتی ہے نیا احساس اور نیا خیال ایجاد کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نچلے درجے پر صحیح لیکن ایک کامیابی ہوتی ہے نئی ترکیب بنانا، لفظوں کی نئی ترکیب بنانا۔ تو یہ جو آب ضمیر میں گساراں ہے، یہ بالکل نئی ترکیب ہے، مدنی صاحب سے پہلے شاید نہ ملے۔ تو صبح میں موج زن آب ضمیر میں گساراں ہے، طلوع صبح تک روشن رکھیں گے ہم پیالوں کو۔ کیا کہنا؟ صبح کے معنی تو جانتے ہیں نا، صبح اس برتن کو کہتے ہیں جس میں شراب رکھی جاتی ہے، صبح صراحی کو بھی کہتے ہیں جس میں شراب رکھی جاتی ہے، اور صبح جام کو بھی کہتے ہیں جس میں شراب رکھی جاتی ہے۔ تو صبح میں موج زن آب ضمیر میں گساراں ہیں۔ اب اس کی علامت پہ تو جانا اب مشکل ہے، تو اب اس کو ہم سادہ اس میں دیکھتے ہیں کہ صبح ہے، پیالہ ہے، شراب کا پیالہ ہے، اس میں کسی کارخانے کی بنی ہوئی شراب نہیں ہے، یہ صبح نافہموں کے لیے شراب سے بھرا ہوا ہے، لیکن معرفت رکھنے والوں کے لیے یہ شراب پینے والوں کے باطن کے چشمے سے پھوٹنے والے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو صبح جس شراب سے بھرا ہوا ہے وہ اصل میں شراب پینے والوں کے دل سے ابلنے والے چشمے سے بھرا گیا ہے۔ تو ہم ان معنوں میں ان پیالوں کو صبح تک روشن رکھیں گے، یہاں تک کہ روشنی کا سوتا خود بخود پھوٹ پڑے۔ یعنی ہم حقیقت کی سیلف مینیفیسٹیشن کے وقت تک کے لیے حقیقت کو اس طرح مینیفیسٹڈ، حقیقت کی ریئل مینیفیسٹیشن کے شیڈو کو زندہ رکھیں گے۔ کہ یہ ذرا یہ ان کی تصویر دیکھیے عزیز حامد مدنی کی، نظر آ رہی ہے نا واضح؟ یہ چہرہ ایک مجذوبانہ شرافت رکھنے والا چہرہ ہے، اور یہ ایسے ہی تھے۔